وہ لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ لیے آنے والے وقت سے گھبراتی، ناخن سے انگوٹھا کھرچ رہی تھی۔ اس نے دروازے کی آواز سنی تو دل تیزی سے دھڑکا۔ گھبرا کر جالی دار دوپٹے کی اوٹ سے اس نے آنے والے کو دیکھا تھا۔ اس کے ماتھے پر بے شمار بال پڑے ہوئے تھے۔ اس نے آتے ہی کمرے کی سجاوٹ بکھیر کر رکھ دی۔ اس نے ایک ایک چیز نوچ کر زمین پر دے ماری تھی اور میرال سہن کر بیڈ کے کنارے سے اپنا لہنگا سنبھال کر اٹھی اور کمرے کے کونے میں جا کر کھڑی ہوئی۔ اس نے سہم کا شایان کو دیکھا جو غصے سے پاگل ہوتا کمرے کو برباد کر رہا تھا۔ میرال نے دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی۔ وہ اتنا ڈر چکی تھی کہ کسی بھی وقت ہوش و حواس سے بیگانہ ہو سکتی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی بن کر یہاں آنے کی؟ کیا سمجھتی ہو خوبصورتی اور اپنی معصوم اداؤں سے میرا دل جیت لوگی؟ اس نے ڈری سائی میں میرال کا منہ اپنی آہنی گرفت میں بے دردی سے جکڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا لیکن سامنے کھڑے وجہ مرد کو پرواہ کہا تھی۔ اس نے تو بس اس لڑکی پر غصہ نکالنے کی ٹھانی ہوئی تھی۔ اپنی شکل اپنے مرنے تک مجھے مت دکھانا ورنہ تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ پوری شدت سے دوڑا اور میرال اس کے جبر کو برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑی۔ اس نے غصے سے دان کچکچا کر اسے دیکھا۔ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے، اٹھو اور کمرہ سمیٹو، اس نے غصے سے کہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے سامنے محض ناٹک کرنے کے لیے بے ہوش ہوئی ہے۔ اس نے 2-3 بار اے لڑکی کہہ کر اسے مخاطب کیا۔ وہ اس لڑکی کا نام تک نہیں لینا چاہتا تھا جس سے کچھ دیر پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس نے غصے سے اس کے چہرے کے گرد پھیلا دوپٹہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس نے انگلی ناک کے پاس لے جا کر اس کی سانسیں چیک کی تو اس کی سانس مندھم چل رہی تھی۔ وہ پیشے سے ڈاکٹر تھا اس لیے اس نے اپنا میڈیکل باکس ڈھونڈا۔ فوری کسی کو بلانے کی بجائے کمرے کی حالت دیکھ کر خود ہی اس نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی۔ اس کا بی پی چیک کیا جو کہ بہت زیادہ گر چکا تھا۔ اس نے فوری اسے انجیکشن لگایا اور اسے بیڈ پر ڈال کر ڈرپ اپنے ہسپتال سے منگوائی۔ وہ گیٹ پر آئے آدمی سے ڈرپ لینے باہر آیا تو اس نے ارد گرد دیکھا کہ کہیں کوئی اٹھا ہوا نہ ہو۔ شکر تھا گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے اس شخص کو پیسے دیے اور سامان لے کر کمرے میں واپس آ گیا۔ کمرہ لاک کیا۔ میران کی نبض پر اس نے آئی وی لگائی اور الارم سیٹ کر کے واش روم میں گھس گیا۔ اس نے ڈرپ ختم ہونے کا الارم لگا دیا تھا تاکہ وہ اسے بار بار نہ دیکھے کیونکہ اسے دیکھنے کا اس کا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ وہ واپس آیا کہ اپنی نامی بیوی یعنی میرال کی جانب دیکھے بغیر دوسرے کمرے کا رخ کر لیا اور وہاں بیٹھ کر موبائل یوز کرنے لگا۔ 2 گھنٹے بعد اس کے موبائل پر الارم بجا۔ وہ خوف سے اٹھا اور موبائل صوفے پر پھینک کر کمرے سے باہر آیا۔ ڈرپ میں چند قطرے باقی رہ گئے تھے۔ اس نے ڈرپ بند کر کے اس کے نبض سے سوئی نکالی اور اس کے ہاتھ پر ٹیپ لگا کر دوبارہ اس کا بی پی چیک کرنے لگا۔ اس کا بی پی ابھی اب نارمل تھا۔ اس نے میرال کی جانب دیکھ کر سر جھٹک کر تکیہ لیے دوسرے چھوٹے سے کمرے میں چلا گیا اور وہاں بیڈ پر سونے کے بجائے صوفے پر سونا مناسب سمجھا۔ رات قطرہ قطرہ بہہ رہی تھی اور میرال کے خواب اس آدمی کے ہاتھوں ٹوٹ گئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اپنا قسمت پر ماتم کرے یا صدمے سے مر جائے۔ وہ دل کی کمزور لڑکی پہلی ہی رات رلا دی گئی تھی۔ لہنگا پہنی میرال کے چہرے پر ایک پل صدیوں کی تھکن نظر آنے لگی۔ صبح 6 بجے اس کی آنکھ کھولی تو اس نے خود کو بیڈ پر ویسے ہی ڈریس میں پایا جیسے وہ رات میں تھی۔ اس نے صحن کا ارد گرد نگاہ گھمائی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے الماری میں اپنے کپڑے تلاش کیے جو بکھری ہوئی حالت میں ایک کونے میں پڑے تھے۔ اس نے ایک آرام دہ لباس دیا اور واش روم چلی گئی۔ وہ اپنے ہاتھ پر ڈریپ کا نشان دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ ڈرنے سے یقیناً بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے شاور لیا اور کمرے میں آ کر جان نماز بچھا دیا۔ ابھی اجالا نہیں ہوا تھا اس لیے اس نے نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھی۔ اپنے ذہن میں چل رہی جنگ کے زیر اثر وہ نماز پڑھنے کی بجائے سجدے میں گر کر رو پڑی۔ اس کے آس پاس اس ذات پاک کے سوا کون تھا جسے اپنی تکلیف پتہ تھی؟ مقدر نے اس کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا تھا، ایسا کھیل جس کا انجام کیا ہوگا یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کیا آپ کو شہرام بنت حارث سے نکاح قبول ہے؟ اس کے کانوں میں شیشہ انڈیل دیا گیا۔ وہ سامنے بیٹھا کر اس کی حالت سمجھ کر لب بینچ گیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر میرال سے نکاح قبول کرنے کا آنکھوں ہی آنکھوں میں حکم دیا۔
اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ اس نے تھوک نکلنا چاہا لیکن وہ حلق میں اٹک گیا۔ گھٹن حلق میں اٹکی اور اس کی سانسیں چرانے کی کوشش میں تھی، اور اس کی زندگی موت کے دہانے پر پہنچ کر واپس زندگی کی نوید سناتی آئی تھی، اور اب ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے کانوں میں شہرام کے جملے گونجے، یہ شادی محض ایک ڈیل ہے۔ وہ اس ڈیل کو نبھانے کے لیے آج دلہن بنی تھی۔ اس نے تھر تھراتے لبوں سے قبول ہے کہا تو سب کے چہرے پر سکون سا آ گیا۔ مولوی صاحب نے 2 بار مزید پوچھا۔ اس نے دونوں بار قبول ہے کہنے میں خاصا وقت لیا تھا۔ اس کے 3 بار قبول ہے کہنے پر شہرام کے لب مسکراہٹ میں ڈل چکے تھے۔ اس نے مطمئن انداز سے سانس کھینچی اور میرال کی جانب مسکراہٹ یہ دیکھنے لگا، جبکہ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے میں مصروف تھی، جن میں شاید اسے خوشیاں مل جائیں یا زندگی کا وہ سکون مل جائے جو وہ زندگی سے چاہتی تھی۔ شہرام نے نکاح اطمینان اور خوشی سے قبول کر لیا تھا۔ دونوں کو ساتھ لا کر بٹھایا گیا۔ میرال کے کندھے سے شہرام کا کندھا ٹچ ہوا تو اس نے فوری فاصلہ قائم کیا۔ شہرام اس کی حرکت پر کھل کر مسکرا دیا۔ میرال نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ ریلیکس، اس نے سرگوشی میں کہا۔ مہندی میں میرا نام چھپا ہوا ہے۔ اس نے مسکرا کر مہندی دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کا نام کیوں لکھواتی؟ آپ سے شادی دل سے نہیں کر رہی۔ اس نے غصے سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے جواب دیا تو اس کے تلخ رویے پر شہرام کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ جنگلی بلی، صرف میرے سامنے ہی بن رہی ہو؟ یہ شروع سے ہی ایسی ہو؟ ویسے میں نے کبھی تمہیں اس انداز میں نہیں دیکھا تھا۔ بھائی کے ساتھ تو وہ بھی مزید کچھ کہتا جب میرال نے گھبرا کر شہرام کی جانب دیکھا تو وہ لب بھینچ کر اپنی بات پر نفی میں سر ہلانے لگا۔ سوری، مجھے تمہارے ماضی کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نے معافی مانگتے ہوئے کہا تو میرال نے سانس بحال کی۔ مجھے کمرے میں جانا ہے، اس نے نم آنکھوں سے پوچھا تو وہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اوکے، 2 منٹ، ویسے اتنی جلدی ہے میرے ساتھ وقت گزارنے کی؟ اس نے میرال کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے چھیڑا۔ آپ بول رہے ہیں ہماری کوئی ڈیل ہوئی تھی، اس نے مٹھی بھینچ کر غصے سے کہا تو اسے دیکھ کر کہا لگا کر ہنس دیا۔ او آئی سی، میں تو بول ہی گیا تھا۔ وہ کیا ہے نا، تم خوبصورت ہی اتنی ہو کہ بندے کا دل بے ایمان ہو جائے۔ اس نے میرال کے رخساروں کو چھونے کی کوشش کی تو اس نے تیزی سے خود کو پیچھے کیا۔ مسٹر شہرام، اپنی حد میں رہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں آپ کے بھائی کی بیوہ ہوں۔ اس نے دانت پر دانت جما کر اسے حقیقت سے آگاہ کیا جسے وہ بلانے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ بیوہ تھیں، اب سے تم شادی شدہ ہو۔ اب آئندہ تم نے میرے بھائی کا ذکر اپنے ساتھ کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ شہرام نے میرال کا نام لے کر اسے کہا تو وہ طنزیہ ہنس کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ کی کچھ کہنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ آپ سے پہلے مجھے آپ کے بھائی نے، وہ مزید کچھ کہتی کہ اس نے لبوں پر انگلی رکھ کر اس کے ہونٹوں کی نرماہٹ کو محسوس کیا۔ اوئے ہوئے، یہاں تو لائیو رومانس چل رہا ہے۔ شہرام کے دوست کی بیوی نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر چھیڑا تو میرال نے تیزی سے اس کی انگلی اپنے لبوں سے ہٹائی اور اسے سخت گوری سے نوازا۔ کمرے میں جاتے جاتے دیر ہو جائے گی، سوچا کہ انہیں آواز یہاں سے ہی کر لو۔ شان نے بڑی ڈٹائی سے سب کے سامنے بنا شرمندہ ہوئے کہا تو سب نوجوان ہنس پڑے۔ واہم، میرال کو کمرے میں لے جاؤ، اس کی نند کو ساس نے کہا تو وہ سر ہلا کر میرال کو صوفے سے اٹھانے لگی۔ اس کا لہنگا پاؤں میں اٹکا تو شہرام تیزی سے اس کے پاؤں کو دیکھتے ہوئے پینٹ اونچی کر کے اس کے قدموں میں بیٹھا اور اس کا لہنگا ٹھیک کرنے لگا۔ میرال نے حیرت سے اس کے سر کو دیکھا، وہ سب کے سامنے اس کی ہیلز اور لہنگا ٹھیک کر رہا تھا۔ چلے بابی، ماہم نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا اور شہرام کو مسکرا کر دیکھتی وہاں سے اسے اپنے ساتھ لے کر چل دی۔ وہ کمرے میں آئی، لائٹس آن کی اور اسے بیڈ پر وسط میں بٹھا کر اس کے چہرے کے آگے گھونگھٹ ڈال دیا۔ شہرام بھائی ابھی آ جائیں گے، آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں اور ڈریس چینج نہ کریں۔ جانتی ہوں آپ کے لیے سب بہت مشکل ہے، لیکن کوئی بھی چیز ایکسپیکٹ کرنے کے بعد آسان ہو جاتی ہے۔ آپ بھی ان حالات کو قبول کر لیں بابی۔ وہ محض 17 سال کی تھی لیکن میرال کو ایسے سمجھا رہی تھی جیسے وہ اسے عمر میں کافی بڑی ہو۔ میرال بھی ان سب باتوں کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ اس نے 22 سال کی عمر میں بہت سے تجربے کر لیے تھے اور اس کا یقین ایسا ٹوٹا تھا کہ اب وہ کسی پر یقین کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔
مام اسے سمجھا کر چلی گئی، جبکہ عمران نے ارد گرد نظریں گھما کر دیکھا اور اس کا دل سوکھے پتے کی مان لرزنے لگا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور اپنے لیے کپڑے نکال کر واش روم کا دروازہ زور سے بند کر کے اندر ہو گئی۔ اس کے آنسو بل بل کر شاور کے نیچے بہہ رہے تھے اور وہ کافی دیر تک شاور کے نیچے کھڑی رہی تھی۔ اچانک واش روم کا دروازہ بجا تو وہ چونک کر دروازے کو دیکھنے لگی۔ کون؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ میں ہوں شہرام، جلدی سے باہر آؤ، اس نے نرمی سے کہا۔ تو میرال کی سانس میں سانس آئی۔ شہرام جب کمرے میں آیا تو اس نے میرال کو ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے واش روم کے پاس آ کر دیکھا تو پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ویٹ کیا اور بیڈ پر آ کر گر گیا۔ اس نے ٹی شرٹ پر سے کوٹ اتار دیا تھا کیونکہ وہ زیادہ تر ٹی شرٹ اور اس پر کوٹ پہنتا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ وہ آدھے گھنٹے سے کمرے میں تھا اور میرال آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے لب بیچ کر انتظار کرنے لگا۔ لیکن 1 گھنٹے بعد بھی جب وہ باہر نہ آئی تو اسے دروازہ بجانا ہی پڑا۔ پھر سے اس کی مری ہوئی آواز سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا اور واپس آ کر بیڈ پر لیٹ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ باہر آئی تو اس نے تولیے میں بال لپیٹے ہوئے تھے۔ اس نے سر تا پاؤں سے دیکھا۔ وہ میک اپ سمیت لہنگا اتار چکی تھی۔ اس نے گہری سانس بھری۔ تو مجھے کوئی موقع یہ بتانے کا جانے نہیں دو گی کہ یہ شادی ایک ڈیل ہے؟ اس نے میرال کے پاس آتے ہوئے کہا۔ تو وہ خوف سے آنکھیں پھیلا کر پیچھے ہونے لگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، اس کے قدم دیوار سے لگ کر آگے بڑھنے سے انکاری ہو کر۔ شہرام نے ہاتھ بڑھایا تو میرال نے فوری اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ شہرام حیران رہ گیا کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ شہرام اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ میں تم پر کبھی ہاتھ اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور تم مجھے ایسا سمجھ رہی ہو میرال؟ اس نے حیرت سے پوچھا اور اس کی آنکھیں تکلیف سے بھر آئیں۔ ہماری شادی ڈیل ہے، اس نے ایک بار پھر دہرایا تو وہ فوری پیچھے ہوا اور گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ ہاں ہماری شادی ڈیل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں نظر انداز کروں گا۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ اس نے صدمے سے پوچھا۔ یہی مطلب کہ تم میری بیوی ہو اور اس حقیقت کو کوئی نہیں بدل سکتا، لہٰذا سب کے سامنے ایسے ہی تاثر دینا جیسے ہم اصلی میاں بیوی ہیں۔ اس نے میرال کے چہرے کو تھام کر کہا۔ جس نے تیزی سے شہرام کا ہاتھ دور ہٹایا اور گہری سانس بھر کر اس سے دور ہو گئی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے میرال کے کندھوں کو دونوں طرف سے تھام کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ تو وہ ڈر کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کوئی مسئلہ نہیں، مجھے چھوڑیں۔ آپ نے کہا تھا کچھ وقت کے لیے شادی رہے گی، پھر آپ مجھے چھوڑ دیں گے، اس نے لرزتے لبوں سے کہا۔ تو وہ سر ہلانے لگا، مگر وہ تیزی سے وہاں سے نکلنے لگی۔ تبھی اس نے میرال کا تولیہ کھینچ دیا اور اس کے گیلے بال پشت پر بکھر گئے۔ اس نے غصے سے شہرام کی جانب دیکھا۔ آپ اپنی حد میں رہیں ورنہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اس نے غصے سے انگلی اٹھا کر کہا۔ تو وہ اسے دیکھ کر ہنس دیا۔ یہ معصوم بلی سے جنگلی بلی بننے میں کتنا وقت لگتا ہے تمہیں؟ اس نے سینے پر بازو باندھ کر پوچھا۔ میں یہاں نہیں سوؤں گی، آپ میرا انتظام کریں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو وہ سر ہلانے لگا اور میرال نے شہرام کے سوال کو نظر انداز کر دیا تھا۔ پورا کمرہ تمہارا ہے، جہاں دل چاہے سو جاؤ، لیکن میں بیڈ پر جاؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد وہ کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گیا۔ میرال نے دروازہ کھولا اور ارد گرد دیکھا۔ کیا مصیبت ہے، میں کہاں سوؤں گی اب؟ وہاں بیڈ کے علاوہ کوئی جگہ نہیں تھی، صوفہ تک نہیں تھا اس کمرے میں۔ میرال نے ڈرائر سے باہر سکھایا اور انہیں کھلا چھوڑ کر بیڈ پر آ گئی۔ وہ ایک طرف سو سکتی تھی اور شہرام دوسری جانب۔ اتنا بڑا کنگ سائز بیڈ تھا، اسے آرام چاہیے تھا، اور وہ باہر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ سب پوچھتے کہ وہ اس وقت باہر کیا کر رہی ہے۔ میرال نے کوفت اور غصے سے کمفرٹر اٹھا کر اپنے اوپر ڈالا اور سر پیر اوڑھ لیا تاکہ شہرام کو اس کا وجود نظر ہی نہ آئے۔ شہرام جب باہر آیا تو میرال سو چکی تھی۔ اس نے کمفرٹر ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھا تو وہ گہری سانس بھرتی سو رہی تھی۔ شہرام نے مسکرا کر اس کے چہرے پر سے بال ہٹائے، اس کے ماتھے پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ دیے، جس کے باوجود اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ فائنلی اب تم میری بیوی ہو، میرے کمرے میں رہو گی اور میرے پاس بے حد قریب رہو گی۔ اس نے مسکرا کر اس پر کمفرٹر ٹھیک کیا اور اپنے دل کی باتیں سنتا مسکرا دیا، لیمپ آف کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔
میرال نے کمفرٹر اس طرح اڑایا ہوا تھا کہ شہرام اسے لے نہیں سکتا تھا اور اس کی پلاننگ پر ہنس دیا۔ جنگلی بلی، اس نے مسکرا کر کہا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن برابر میں سانس بھرتا وجود اسے سونے کہاں دے رہا تھا۔ شہرام نے نہ جانے کتنی رات اسے تکتے ہوئے گزاری تھی، اور جب آنکھیں نیند کا بوجھ نہ اٹھا سکی تو اس کی پلکیں لرز کر بند ہو گئی۔ وہ چاہ کر بھی اب مزید آنکھوں کو کھلا نہ رکھ سکا تھا، اور اس نے میران کا ہاتھ تھاما ہوا تھا کیونکہ اسے یقین کرنا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اس کے پاس ہے۔ تم میری اجازت کے بغیر باہر کیسے گئی؟ وہ ابھی ابھی شاور لے کر نکلا تھا، اور جیسے ہی میرال کمرے میں داخل ہوئی، شایان نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا تو اس نے خوف سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ صبح اٹھی تھی اور شاور اور نماز سے فارغ ہو کر کمرے میں تھی، لیکن پھر اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اس نے شایان کو ڈھونڈا تھا مگر وہ نظر نہیں آیا تھا، اور دروازے کی دوسری جانب وہ گئی نہیں تھی کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس طرف کیا ہے۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، اس لیے باہر گئی تھی۔ اس نے گردن جھکا کر کسی مجرم کی طرح اعتراف پہ جرم کیا۔ آئندہ میری اجازت کے بغیر اس کمرے سے قدم باہر نکالے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس نے اپنی معصوم سی بیوی کو اس کا جرم بتائے بغیر بازو دبوس کر کہا، تو وہ زور شور سے سر ہلانے لگی جیسے اس کی غلام ہو۔ جا کر ڈنگ کے کپڑے پہنو۔ میری کلاس اتنی سستی نہیں کہ یوں منہ اٹھا کر اپنے سستے کپڑوں میں باہر چلی گئی۔ نام کی ہی صحیح، لیکن بیوی تو ہو۔ اس نے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا، تو وہ سر ہلا کر فوری الماری کی جانب بڑھی۔ اس نے اپنی کمر پر تولیہ لپیٹا ہوا تھا، اور اس نے ایک بار دیکھنے کے بعد میرال کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ تیزی سے لرزتے ہاتھوں سے اپنے کپڑے نکال کر استری اسٹینڈ کی جانب بھاگی۔ بے وقوف لڑکی، گھر میں جب ملازم ہے تو پھر خود کیوں استری کر رہی ہو؟ جا کر ملازم کو دے دو، اس نے آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہوئے کہا۔ تو وہ تیزی سے باہر نکلے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے آخر غلطی ہوئی کہاں۔ وہ اس کا شوہر تھا اور بات ایسے کر رہا تھا جیسے وہ اس کی ملازمہ ہو۔ لائیں بیگم صاحبہ، مجھے دے دیں، میں استری کر دیتی ہوں۔ ملازمہ نے اس کے ہاتھوں میں کپڑے دے کر کہا، اور اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ویرال نے ارد گرد دیکھا تو سامنے سے ماہم چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ہیلو بابی، کیا حال ہے؟ اس نے مسکرا کر اپنی بابی کو گلے سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ یوں نہیں جا رہی ہوں، آج میرا فرسٹ ڈے ہے نا، بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو، اس نے مسکرا کر کہا تو وہ سر ہلانے لگی۔ تبھی ماہم نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا اور کہا، اوہ بھائی آ گئے۔ میرال نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہاں اس کا دیور شہرام سیڑھیاں اترتا آ رہا تھا۔ سلام، اس نے سنجیدگی سے سلام کیا تو اس نے سر ہلا دیا۔ بھائی چلیں، دیر ہو رہی ہے، اس نے اپنے چھوٹے بھائی شہرام سے کہا، تو وہ ایک نگاہ میرال پر ڈال کر ماہم کے ساتھ نکل گیا۔ اس کا رویہ عجیب تھا، ماہم میں اتنی ہمدرد تھی اور وہ… میرال نے سر جھٹکا اور ملازمت سے کپڑے لیے اور تیزی سے کمرے میں آئی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ اتنی دیر لگا دی؟ اس نے گورتے ہوئے پوچھا۔ وہ ماہم سے بات کر رہی تھی، اس نے ہاتھوں میں ہاتھ مسلتے ہوئے کہا تو شایان نے کھڑے ہوتے ہی اس کی کلائی تھام لی۔ تم پر زندگی حرام کی ہے میں نے، اور تم گپے لڑا رہی ہو؟ اس گھر میں رہنا ہے تو میرے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ اس نے غصے سے کلائی موڑ کر چھوڑی تو اس کی کلائی سرخ ہو گئی۔ ہمارا ولیمہ ہے، اس نے باہر نکلتے شایان سے کہا تو وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں معلوم ہے، زیادہ خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں۔ ولیمے کے بعد میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا اور تم میرے ساتھ شہر میں رہو گی۔ تمہیں تمہاری اوقات بتانی ہے، شایان نے کہا تو وہ اس کے پاس آئی اور زمین پر گر گئی۔ پلیز میرے ساتھ یہ سب نہ کریں، میں آپ کا کیا بگڑا ہے؟ پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، نہ جانے آپ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں، مجھے جہاں رہنے دیں۔ اس نے گڑگڑاتے ہوئے نم آنکھوں سے اس سپاک انسان کو دیکھا۔ معاف تو ہرگز نہیں کروں گا، منع کیا تھا کہ نکاح جب ہو تو انکار کر دینا، اور تم نے انکار نہیں کیا۔ تم سمجھتی ہو یہ ایک مذاق تھا، اس نے غصے سے اسے کھڑا کرتے ہوئے کہا تو اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے لگا آپ… میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ میری بدنامی ہوتی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے، اور اس نے پریشانی سے شایان کو دیکھا۔ اب سزا بھگتو، میری بات نہ ماننے کی سزا۔ شایان نے جھٹکے سے اسے بیڈ پر پھینکا تو وہ گرتی ہوئی رونے لگی اور وہ باہر نکل گیا۔ میرال کو یاد آیا کہ رشتہ کیسے ہوا تھا۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ شایان اسے محبت کرتا ہے اور وہ محض ایک مذاق تھا۔
اگر نہ بھی ہوتا تو وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی بدنامی کا سامان نہیں بن سکتی تھی۔ وہ مرد تھا، اعتراض تھا تو انکار کر دیتا۔ اس نے ایک کمزور لڑکی کو سہارا بنا لیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بدنام بھی وہ ہو اور انکار بھی وہ کرے تاکہ اس کے گھر والے اسے کبھی معاف نہ کرے۔ اور میرال اب بس سسکیاں بڑھتی رہ گئی تھی۔ شایان ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا تو وہاں صرف اس کے ماں باپ بیٹھے تھے۔ بہو نہیں آئی ہماری؟ اس کی ماں نے مسکرا کر پوچھے تو اس نے ماتھے پر بل ڈالے۔ سو رہی ہے، اس نے کوپکے سے کہا۔ اچھا سونے دو، بچی تھک گئی ہوگی۔ میرال کو تو میں ایسا تھکاؤں گا کہ وہ یاد رکھے گی کہ اس نے شادی کس سے کی ہے۔ سچ سوچتے ہوئے اس نے سر جھٹکا۔ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا شایان، اپنی محبت کا روگ لے کر اس کے ساتھ کچھ غلط مت کرنا۔ اس کی ماں نے اپنے شوہر کے جاتے ہی تنبیہ کی تو وہ ہنس پڑا۔ میری بیوی ہے وہ، کچھ بھی کرو۔ آپ لوگ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ میرے اور میری بیوی کے درمیان نہ آئے تو بہتر ہوگا، اس نے غصے سے ناشتہ چھوڑتے ہوئے کہا اور اٹھ کر اسپتال چلا گیا۔ اس کا شام میں ولیمہ تھا جسے انجوائے کرنے کی اسی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس کی ساس نے 4 بجے اسے پارلر بھیج دیا اور وہ 2 گھنٹے بعد ہال میں تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تھا، شایان چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے ایک نظر میرال کو دیکھا اور اس کے بجھے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہ چہرہ میں نہیں چاہتا کہ کبھی مسکرائے، اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ لے کر کہا تو وہ آنسوؤں کو پینے لگی۔ میرال بھابھی اٹھ جائیں، اور کتنا سونا ہے؟ ماہم نے آواز لگاتے ہوئے کہا تو وہ فوری اٹھ بیٹھی۔ شہرام کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے پوچھا۔ 10 بج رہے ہیں، بائی نے تو کہا تھا آپ کو نہ اٹھاؤں، لیکن پھر خیال آیا آپ نے رات کھانا بھی نہیں ٹھیک سے کھایا تھا اور اب ناشتے کا وقت بھی نکل گیا ہے، آپ کا بھوک لگی ہوگی۔ اس نے مسکرا کر میرال سے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی کیونکہ اس کی فکر کرنے والی وہ ہمیشہ سے اس کے قریب رہی تھی۔ ہاں بھوک لگ رہی ہے، اس نے منہ لٹکا کر کہا تو وہ میرال کے کپڑے نکال کر واش روم میں ہینگ کر آئی۔ آپ شاور لیں جب تک میں اور شہرام اچھا سا ناشتہ بناتے ہیں آپ کے لیے۔ بھائی کہہ رہے تھے آج اپنی بیوی کے لیے خود ناشتہ بناؤں گا، ماہم نے ہنس کر بتایا تو وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی اور اس ایک بات سے نہ جانے اسے کیا کیا یاد آ گیا تھا۔ وہ کیوں بنا رہی ہے ناشتہ؟ ملازم نہیں ہے؟ کچھ وقت کے بعد اس نے نئی سوال داغا۔ اس کا مطابق آپ کو شادی کی پہلی صبح خوش ہونا چاہیے۔ بھائی باہر آئے ہیں نا، بہت اچھا کھانا بناتے ہیں، آپ کھائیں گے تو انگلیاں چاٹتی رہ جائیں گی۔ اس نے میرال کو واش روم کی جانب دھکیلا تو سر ہلاتی ہی واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ باہر آئی تو ماہم ابھی تک وہی تھی۔ تم یہاں ہی ہو؟ اس نے تولیے سے وال سکھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھائی نے کہا تھا آپ کو تیار کر کے نیچے لاؤ، اس نے مسکرا کر بتایا اور میرال کو ڈریسنگ چیئر پر بٹھا دیا۔ وہ خالی ذہن سے ماہم کے چلتے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ ایسی ہی ایک صبح تھی اور کتنی دردناک تھی۔ اس نے گلے میں ابھرتی گلٹی کو حلق میں دبا دیا۔ ماہم نے کندھے پر دوپٹہ ڈالا اور اسے لے کر باہر آئی۔ وہ ایپرن پہنے ٹیبل پر کچھ رکھ رہا تھا۔ میرال نے حیرت سے وہ منظر دیکھا اور ماہم کے آگے قدم بڑھانے پر اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ بیٹھی تو اس کے بیٹھتے ہی اس نے پلیٹ اس کے سامنے کی اور مسکرا کر ڈشیں اس کے سامنے پیش کرنے لگا۔ وہاں پر ہر چیز میرال کی پسند کی تھی۔ یہ ناٹک اس لیے؟ اس نے سرگوشی میں شہرام سے پوچھا۔ اپنی بیوی کے لیے، اس نے آنکھ دبا کر کہا تو وہ غصے سے اسے گھورنے لگی۔ اس کے ممی ابو وہاں چلے آئے تھے اور دادا کی طبیعت خراب رہتی تھی، اس لیے وہ کمرے میں تھے۔ شہرام نے ایک پلیٹ بنائی اور دادا کے کمرے کی جانب چل دیا۔ واپس آئے تو وہ سب مسکرا کر شہرام کی تعریف کر رہے تھے۔ میرال کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ اچھا کھانے کو ملا، اس کی سانس نے مسکرا کر میرال کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ جبراً مسکرا دی۔ جی موم، اس کے برابر والی کرسی کو سیٹ کر بیٹھ گیا۔ ٹیسٹ مائی وائف، اس نے کہا تو میرال نے گہری سانس بھری کیونکہ یہ دکھاوے کے لیے کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ اس نے چند لقمے لیے اور مسکرا دی تو شہرام نے سکون کی سانس لی کیونکہ اس کے چہرے کے تاثرات پر اس کی سانسیں ٹکی ہوئی تھی۔ میرال بڑی رغبت سے بہت وقت بعد کچھ کھا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے جنہیں وہ پیچھے دھکیل رہی تھی۔ شہرام سب سے ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ میرال نے اسے دیکھ کر سوچا کاش وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا شخص ہوتا۔ وہ اس لمحے کو دل سے انجوائے کرتی، بھلے یہ لمحہ فیک ہوتا اور بعد میں ان کے درمیان جدائی ہوتی،
لیکن اس کو محبت اور فکر کے چند لمحات تو میسر ہوتے نا۔ شہرام نے اسے خود کو تپتا پا کر آئی بروز کھا کر پوچھا، تو وہ نفی میں سر ہلا کر پلیٹ پر جھک گئی اور وہ واپس باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ ولیمے کے بعد کمرے میں آئی تو اس کی سانس پھول رہی تھی اور گھبراہٹ ہو رہی تھی، کیونکہ ولیمے کی تقریب میں جب وہ کیمرہ مین کے کہنے پر مسکراتی تو شایان اس کی کلائی دبوچ لیتا اور کہتا، مسکرانا نہیں ہے، میرا دل چلتا ہے اس مسکراہٹ سے۔ اس نے کئی بار اس کے جملے سنے تھے۔ وہ واش روم میں بند ہو کر شاور لینے کے بعد باہر آئی تو سب نے اس کی تعریف کی تھی، لیکن اگر کسی نے نہیں کی تھی تو وہ شایان تھا۔ وہ کمرے سے باہر آئی اور بالکونی میں کھڑی ہو گئی۔ نیچے شایان کھڑا اس کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ ارے کہاں سے عذاب نازل ہو گیا ہے سر پر، لیکن تم فکر نہ کرو، اسے زندگی سے ایسے نکالوں گا کہ یاد رکھے گی۔ میں نے آسان الفاظ میں کہا تھا کہ نکاح سے انکار کر دے۔ مجھے تو دادا نے بلیک میل کیا تھا، جائیداد سے محروم کرنے کی دھمکی دی تھی، اس نے غصے سے کسی سے کہا۔ تو میرال کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ لو یو مائی لائف، اسے زندگی بھر کبھی نہیں چھو سکتا۔ تم ہی میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ اور اس کی کلاس تمہیں معلوم ہے وہ کس کلاس کی ہے؟ لوئر مڈل کلاس، گاؤں سے اٹھ کر آئی ہے اور ایک سرجن سے شادی کر کے شادی کا تحفہ مل گیا، اس کے تو عیش ہو گئے۔ لیکن یاد رکھنا، لو یو، تم میری محبت ہو جسے پانے کے لیے میں کچھ بھی کر گزروں گا۔ یہاں گھر میں سب ہوتے ہیں، اسے ایسی سزا دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھے، اس لیے اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ اس نے اپنی پلاننگ اپنی محبوبہ سے شیئر کی تو میرال کے روح کام کری اور اس نے گھبرا کر سوچا کہ وہاں سے بھاگ جائے، کہیں چھپ جائے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور منہ پر کپڑا رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گونڈا۔ میں کیا کروں؟ وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ سسکی بھر کر بولی اور اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ اٹھو یہاں سے اور صوفے پر جا کر سو، یہ میری جگہ ہے، اس نے کہا تو میرال تیزی سے اٹھی اور جا رہی تھی کہ کارپیٹ سے پاؤں الجھا اور وہ سیدھا شایان پر جا گری۔ شایان نے غصے سے اسے پھینکا جیسے وہ کوئی کچرا ہو۔ دور دور رہو مجھ سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مجھے چھونے کا حق صرف اسے ہے۔ اس نے ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور اس کے غصے سے دماغ ہی الٹ گیا تھا تو میران نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور وہ بہت ڈر گئی تھی۔ نکلو یہاں سے، اس نے بازو سے اسے تھاما اور دوسرے کمرے میں پھینک دیا۔ وہ زمین پر گری سسک رہی تھی اور شایان سکون کی سانس بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ میران نے روتے سسکتے رات گزاری تھی اور صبح سال باری ہو رہا تھا۔ شایان صبح باہر نکلا تو ماہم نے میرال کے بارے میں پوچھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ وہ منہ دھو کر آ کر بیڈ پر بیٹھی تھی جب ماہم کمرے میں آئی اور میرال کو دیکھ کر مسکرا دی اور اسے ناشتہ کرنے کے لیے لے گئی۔ شایان نے اسے دیکھ کر اپنے لب بھینچ لیے۔ ہم اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو رہے ہیں، اس نے اچانک بم پھوڑ دیا۔ کس لیے؟ دادا نے فوری پوچھا۔ میری مرضی، اس نے کہا تو میرال کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور نفی میں سر ہلایا۔ مجھے یہی رہنا ہے، میں آپ کے ساتھ یہی رہوں گی، اس نے روتے ہوئے کہا اور دڑام سے گر پڑی۔ شہرام اپنی کرسی سے اٹھا، اسے گود میں اٹھا کر لاؤنج کے صوفے پر ڈالا۔ شایان نے غصے سے میرال کو گرا۔ بات بات پر بے ہوش ہونے کی عادت ہے، اس نے غصے سے نبض چیک کی، لیکن وہ نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے بات یہیں ختم۔ دادا نے فوراً فیصلہ سنا دیا تو وہ لنگ بینچ گیا اور اس کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ اسے اسپتال سے دیر ہو رہی تھی، ورنہ ابھی اس کی عقل ٹھکانے لگا دیتا۔ شہرام دوسرے ہی دن ملک سے باہر چلا گیا تھا کیونکہ اس کی پڑھائی ابھی بھی باقی تھی۔ میرال گاؤں میں رہتی تھی اپنی فیملی کے ساتھ۔ وہ جب 15 سال کی تھی تب شہر سے وہ پورا خاندان گاؤں گھومنے آیا تھا، جہاں دادا نے میرال کو دیکھ کر سیدھا اس کا ہاتھ شایان کے لیے مانگ لیا۔ اسے جب سے معلوم تھا کہ اس کی شادی شایان سے ہی ہوگی، جو ایک پڑھا لکھا اور قابل شخص ہے اور MBBS کر رہا تھا، لیکن یہ بات شایان کو معلوم نہیں تھی کیونکہ وہ باہر پڑھائی کرنے گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر بن کر ہاؤس جاب کر رہا تھا اور اس کے بعد پاکستان واپس آ گیا تھا۔ اس نے وہاں ایک لڑکی پسند کر لی تھی جس کے بارے میں وہ دادا سمیت سب سے بات کرنے والا تھا، لیکن اسی دن دادا نے اسے سمیت کمرے میں سب کو جمع کیا اور بتا دیا کہ اس کی شادی میرال سے طے کر دی گئی ہے۔ تو وہ سکتے میں چلا گیا۔ دادا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس لڑکی کو میں جانتا نہیں اس سے شادی کیوں کروں گا؟ اس نے غصے سے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر پوچھا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔
میں نے فیصلے کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ جسے کروڑوں کی جائیداد کے تم مالک ہو، وہ میری اپنی بنائی گئی ہے۔ اگر شادی سے انکار کیا تو میں تمہیں جائیداد سے باہر کر دوں گا۔ شایان کو خواب تھا کہ وہ اپنی پراپرٹی بیچ کر اپنے ذاتی اسپتال بنائے، اور دادا کی بات سن کر اس نے شادی کے لیے رضامندی دے دی۔ لیکن دوسری طرف اس نے گاؤں خون کیا اور میرال سے بات کرنا چاہتا تھا۔ تم شادی سے منع کر دو میرال، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا، مگر میرال تو اس کی کال سن کر مسکرا دیتی۔ اس نے دھیان نہ دیا اور دوستوں نے سمجھایا کہ وہ مزاق کر رہا ہے، تو اس نے نہ نہیں کی تھی، اور اسی طرح وہ شایان کی نظروں میں گر گئی۔ اگر وہ نہ بولتی تو اس کے دادا جائیداد سے محروم نہ کرتے۔ اس کی گرل فرینڈ پاکستان چلی آئی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرال سے تعلق نہیں بنائے گا۔ وہ اپنے وعدے پر قائم تھا۔ اس دن کے انکار کے بعد شایان نے اپنی گرل فرینڈ سے نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ گھر آتا، ڈنر کرتا اور رات سب کے سو جانے کے بعد میرال کو کمرے میں چھوڑ کر چلا جاتا۔ وہ پریشان ہوتی، لیکن اس نے صاف دھمکی دی تھی کہ اگر کسی کو بتایا تو وہ طلاق دے دے گا، تو وہ چپ ہو گئی تھی۔ شادی کے 6 ماہ بعد اسے بانس ہونے کے تانے ملنے لگے۔ اب وہ کیا بتاتی کہ شایان اس کی جانب دیکھتا تک نہیں، اور چھونا تو دور کی بات، 1 سال پر لگاتے گزر گیا، اور شایان کی دوسری بیوی سے اس کا بیٹا تھا۔ اس کے بارے میں صرف میرال کو معلوم تھا۔ اس دن شایان کے بیٹے کی برتھ ڈے تھی، اور وہ جھوٹ بول کر گھر سے نکلا تھا کہ اسپتال کی پارٹی میں جا رہا ہے۔ اس رات میرال بہت روئی، لیکن صبح اس کی لاش کرائی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور دماغ پر چوٹ لگنے کے سبب وہ چل بسا تھا۔ میرال کس کس بات پر روتی؟ اس کا شوہر چلا گیا، یا اس کے شوہر نے اسے کچھ نہ سمجھا اور ایسے ہی چلا گیا؟ وہ رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ شہرام اپنی پہلی فلائٹ سے آ گیا اور اس کا حال دیکھ کر اپنے لب بیچ گیا۔ اس کی عدت پوری ہوئی تو اس نے میرال سے شادی کا کہا، جسے گھر والوں نے مان لیا اور میرال کو منایا۔ وہ نہ مانی تو شہرام نے کہا کہ گھر والوں کے لیے ہم صرف بیل کر لیتے ہیں، اور کچھ وقت بعد وہ چھوڑ دے گا، تب وہ واپس گاؤں جا سکتی ہے۔ اور شہرام کی بات سن کر مان گئی، اور اس نے شہرام سے نکاح کر لیا۔ شایان کی دوسری بیوی اور بیٹا منظر عام پر کبھی نہیں آئے تھے۔ وہ کہاں تھے میرال نہیں جانتی تھی، اور اس نے کسی سے ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ شایان سب کی نظروں میں اچھا تھا، اور اسے ایسا ہی رہنے دینا چاہیے تھا۔ وہ ابھی تک انہیں اذیت دینے والے لمحات میں کھوئی ہوئی تھی کہ باہر بارش ہونے لگی۔ وہ مسکرا کر بارش میں بھیگنے نکل گئی۔ آج گھر میں کوئی نہیں تھا۔ ماہم دوست کے گھر گروپ اسٹڈی کے لیے گئی ہوئی تھی، اور دادا اور سسر گاؤں گئے ہوئے تھے۔ اسے بھی جانے کا کہا گیا تھا، لیکن اس نے کہا بعد میں جائے گی، کیونکہ وہ ایک ہی بار مستقل طور پر جانا چاہتی تھی، جب شہرام اسے طلاق دے دے گا۔ وہ گارڈن میں بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس کے کپڑے جسم سے چپک گئے تھے، اور وہ مسلسل 3 گھنٹے ٹھنڈے پانی میں بھیگتی رہی۔ شہرام رات 1 بجے گھر آیا تو وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اندر جانے لگی تو شہرام نے آزو بڑھ کر اسے تھام لیا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ اور اس کا ہاتھ تھامنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ بخار میں تپ رہی ہے۔ یہ کیا حرکت ہے میرال؟ بخار ہو گیا ہے پھر بھی بارش میں بھیگ رہی ہو؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا، اور اس کا ہاتھ تھام کر اندر لایا، لیکن وہ جلتے جسم کے ساتھ بیڈ پر گر پڑی اور ہوش کھو بیٹھی تھی۔ شہرام نے ماتھا مسلا۔ وہ پریشانی سے اس کے گیلے کپڑوں کو دیکھ رہا تھا، جن کا تبدیل ہونا بہت ضروری تھا۔ اس نے نوکرانی کو آواز لگائی اور کپڑے تبدیل کرنے کا کہا۔ وہ سر ہلاتی اس کے کپڑے چینج کروا کر باہر چلی گئی، تو وہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگا، اور جب وہ تھوڑی ہوش میں آئی تو اس نے دوا دی۔ بخار کم ہوا تو شہرام چینج کرتا بیڈ پر آ کر لیٹ گیا، اور وقفے وقفے سے اس کا بخار دیکھتا رہا۔ وہ صبح اٹھی تو شہرام کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے خود کو دیکھا اور حیران ہوئی۔ دروازے سے شہرام داخل ہوا تو اسے غصہ اور شرمندگی ہونے لگی۔ آپ کو پتہ تھا یہ شادی ایک ڈیل ہے، پھر بھی آپ نے مجھے… اس کی آواز کانپ رہی تھی اور رونے میں شدت آ گئی۔ صبح خود کو بدلے ہوئے لباس میں دیکھ کر وہ شرمندگی، غصے اور شرم و حیا سے آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ بہت اطمینان سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا، معنی خیز مسکراتا اس کے قریب آیا، اور اپنی غلط فہمی خوب انجوائے کر رہا تھا۔ ویسے اس میں اتنا غصہ ہونے والی کوئی بات نہیں، بیوی ہو میری، وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے بولا، تو میرال غصے اور شرم سے لال ہو چکی تھی۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا، میں آپ کی بیوی صرف لوگوں کو دکھانے کی حد تک ہوں، آپ کو دکھانے کی نہیں۔ اس نے غصے سے کہا تو وہ ہنس پڑا۔
صبح صبح جنگلی بلی بن کر یوں ناشتہ کر لو پھر کر لینا غصہ، اور پھر میں بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا دیکھا۔ وہ آنکھ دباتا ہوا بولا۔ میرال ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اسے روتے دیکھ کر شہرام کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا اور وہ فوری مذاق بند کر کے اس کے پاس آیا۔ ایم سوری، پلیز رو نہیں، میں نے کپڑے تبدیل نہیں کیے، ملازمہ سے کروائے تھے۔ ایم سوری مذاق کر رہا تھا۔ وہ کان پکڑ کر معافی مانگنے لگا تو میرال نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ لگتا ہے سب آ گئے، اس نے اٹھتے ہوئے کہا اور میرال کو ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا تو وہ ناشتہ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ماہم بھی واپس آ گئی تھی، جونی کے لیے ریڈی ہو رہی تھی۔ میرال کمرے سے باہر آئی اور سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ صبح کے 8 کا وقت تھا۔ اچانک دادا کے وکیل ان سے ملنے چلے آئے۔ آپ کی بہو نے شایان کی پراپرٹی بیچ دی ہے، وکیل نے آتے ساتھ ہی بتایا۔ تو سب نے حیرت سے میرال کو دیکھا اور وہ سب کے دیکھنے پر گڑبڑا سی گئی۔ میرال، یہ تم نے کیا کیا؟ شایان کا خواب تھا اسپتال بنانے کا، وہ شہرام پورا کر دیتا، اس کی ساس نے صدمے سے کہا تو وکیل نے گلا کھنکار کر ان سب کو متوجہ کیا۔ پراپرٹی کسی لیلا کے نام پر ہے، شایان کا ایک بیٹا بھی ہے، وہ پراپرٹی بیچ کر ملک سے باہر جا رہی ہے۔ شایان نے خود پراپرٹی اپنی دوسری بیوی کے نام کی تھی اور مجھے بتایا تھا کہ میرال کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ اسے طلاق دینا چاہتے تھے، لیکن ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس نے تفصیل سے سب کو بتایا تو دادا کو لگا ان پر آسمان گر پڑا ہے اور شہرام کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ اس نے میرال کو دیکھا تو وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ایسا لگتا ہے میرال کو دوسری شادی کا معلوم تھا، دادا نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ دادا نے اپنے پرپوتے سے ملنے کی خواہش کی تو وہ شام میں ملنے چلی آئی اور اس نے سب بتایا کہ وہ 10 سالوں سے ساتھ تھے اور اب وہ وہاں نہیں رہنا چاہتی، اس لیے پراپرٹی بیچ کر جا رہی ہے جو کہ اس کی ہے اور اسے شایان کا کوئی خواب پورا نہیں کرنا۔ دادا کیا کہتے، ان دونوں کو جانے دیا۔ جاتے ہوئے اس نے میرال پر ایک اکیلی نظر ڈالی اور میرال نے شہرام کے سوالوں کا جواب نہیں دیا تھا اور آج ٹیرس پر بیٹھی رو رہی تھی۔ جب شہرام اس کے پاس آیا، اپنا دوست سمجھ کر بتا دو، کیا ہوتا رہا ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو میرال نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ دونوں بھائی ایک ہی خون تھے لیکن ایک دوسرے سے کتنے مختلف تھے۔ شہرام نے کبھی اسے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اس کے لیے بہت کچھ کرتا تھا اور ہمیشہ بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میرال نے گہری سانس بھر کر خود کو رونے سے روکا اور لب کچلے۔ شایان نے کبھی مجھے بیوی کا مقام نہیں دیا تھا، میں بانجھ نہیں تھی، اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا تو شہرام کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اتنی پیاری لڑکی کے ساتھ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میرال پہلے دن سے اس کے بڑھنے تک کی ساری کہانی سناتی چلی گئی کیونکہ اس کے دل پر بہت بوجھ تھا جسے وہ ہلکا کرنا چاہتی تھی، بھلے پھر شہرام اسے غلط ہی کیوں نہ کہے۔ اس نے میرال کی بات ختم ہونے کے بعد اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا میرال، تمہارے ساتھ اتنا سب ہوتا رہا، ہماری ملاقات بہت کم ہوئی ہے اور میں تمہارے سامنے کام میں آتا تھا، کیونکہ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ میرال نے آنسو صاف کیے اور اس کے جانب دیکھنے لگی، کیونکہ اس نے پوچھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ آئی ایم سوری، لیکن وہ بولنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ کھل کر بتائیں پلیز۔ اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ شرمندہ تھا اور نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، ورنہ ایسا کبھی نہ کرتا تھا۔ ضرور کوئی بڑی بات تھی۔ تمہیں یاد ہے ہم پہلی بار تمہارے گھر گئے تھے جب تم 15 سال کی تھی؟ اس نے میرال کو سچائی بتانے کا ارادہ کیا تو وہ سر ہلانے لگی کیونکہ وہیں سے اس کا رشتہ ہوا تھا اور سب تہس نہس ہو گیا تھا۔ وہیں سے بربادی کا آغاز ہوا تھا جس کا مجھے شادی کے بعد ادراک ہوا تھا۔ مجھے اس دن تم سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے سر جھکا کر اعتراف کیا تو میرال کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ سچ ہے، مجھے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے موبائل نکال کر اسے 15 سالہ میرال دکھائی۔ اس تصویر کو وہ روز دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ جب ہم شادی کر لیں گے میں تمہارے ساتھ گاؤں آیا کروں گا اور تم دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوگی جو گاؤں جا کر خوش ہوا کرے گی۔ میں نے تمہارے گاؤں سے محبت دیکھی تھی، لیکن پھر شایان بائی سے تمہاری شادی کا سن کر میں مر ہی گیا تھا۔ سچ میں نے موت کو زندگی میں دیکھا ہے۔ اس نے قرب سے آنکھیں موند لی اور میرال نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا کھیل کھیلا تھا قسمت نے بھی، جو محبت کرتا تھا قدر بھی کرتا تھا وہ زندگی میں نہیں ملا تھا، اور جسے وہ پسند نہیں تھی اس کے زندگی میں وہ چلی آئی تھی۔ بہت مشکل سے خود کو تمہیں دیکھنے سے روک پاتا تھا۔ بھابھی جو بن گئی تھی اور پھر میرا یہاں سے جانا ہی بہتر تھا۔
میں باہر چلا گیا تھا کہ تم سے بھاگ سکو. پھر 1 سال میں بھائی کی موت، واپسی کا سفر اور تمہارا حال. میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا. گھر والوں کو فورس کیا تو وہ تیار تھے، اور تمہیں لگا گھر والے چاہتے ہیں تو تم میرے پاس آؤ گی. مگر منع کرتا تو میں نے ڈیل رکھتی کہ ہم الگ ہو جائیں گے. ابھی بات مان جاؤ، لیکن میرا تم سے علیحدگی کا ارادہ نہیں ہے. تو میرے دل میں چھرا گھونپ دینا، لیکن خود سے الگ ہونے کی بات مت کرنا. اس نے مرال سے گزارش کی تو وہ بے بسی سے رو پڑی. بھائی نے کبھی تمہیں ہنسنے نہیں دیا مرال. 1 سال 1 صدی تھا. میں تمہیں رونے نہیں دوں گا، میرا وعدہ ہے. ہر دن اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم وہ وقت بھول جاؤ گے. میں تم سے اتنی محبت کروں گا کہ تمہارا زخم بڑھنے لگے گا. میں تمہیں اتنا چاہوں گا کہ تم خود کے پیدا ہونے پر فخر کرو گی، اور اس شادی کے ہونے پر خوشی سے جھومو گی. میں وعدہ کرتا ہوں. اس نے مرال کی گردن تھام کر اپنے چہرے کے قریب کرتے سرگوشی میں بہت سے وعدے کیے جو وہ وفا کرنا چاہتا تھا. مرال نے روتے ہوئے اس کے سینے سے سر ٹکا دیا. اس نے اوپر آسمان کی جانب دیکھا اور اپنے آنسو صاف کیے، جبکہ مرال اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی. آج جتنا رونا ہے رو لو مرال. کل سے تمہارے لیے دن الگ اور رات الگ ہوگی. اس نے چہرہ تھاما اور ماتھا چوم لیا. اسے لے کر کمرے میں آیا، لائٹ دبائی اور بچوں کی طرح سینے سے لگا کر سلانے لگا. وہ کافی عرصے بعد بغیر خوف کی سو پائی تھی. اگلے دن شہرام دیر سے گھر لوٹا تھا. پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس خاموشی میں صرف ایک ہی آواز تھی جسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی. اس نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا تو مرال کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی. چاند کی دھیمی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور اس روشنی میں وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ شہرام چند لمحوں کے لیے وہیں رک گیا اور بس اسے دیکھتا رہا. یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے پہلی بار 15 سال کی عمر میں دیکھا تھا، اور اسی لمحے اپنا دل اس کے قدموں میں رکھ دیا تھا. آج وہ اس کی اپنی تھی، مگر پھر بھی درمیان میں ایک فاصلہ تھا جو مرال خود رکھتی تھی. اور شہرام سمجھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس فاصلے کے پیچھے کتنا درد چھپا ہوا ہے. مرال، اس نے آہستہ سے اسے پکارا تو وہ چونکی اور مڑ کر اسے دیکھنے لگی. اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی خاموشی تھی جو شہرام کو بے چین کر دیتی تھی. آپ آ گئے؟ اس نے سادگی سے کہا. ہاں، دیر ہو گئی، سوئی نہیں تم؟ وہ اس کی طرف بڑھا اور کھڑکی کے پاس اس کے قریب بیٹھ گیا. نیند نہیں آ رہی تھی، مرال نے باہر دیکھتے ہوئے کہا. شہرام نے اسے غور سے دیکھا. اس کے ہاتھ گود میں تھیں اور وہ انگلیاں آپس میں مسل رہی تھی، جو اس کی بے چینی کی علامت تھی. کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں. مرال، اس نے نرمی سے اس کا نام لیا. اس سے کچھ چھپاتی ہو کیا؟ وہ اب بھی باہر دیکھ ہی رہی تھی. نہیں تو. شہرام نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. تو پھر میری طرف دیکھو. مرال نے ایک لمحہ رکنے کے بعد اس کی طرف دیکھا، اور شہرام نے اس کی آنکھوں میں وہ سب پڑھ لیا جو وہ الفاظ میں نہیں کہہ سکتی تھی. ڈر لگتا ہے؟ اس نے سیدھا پوچھا تو مرال نے نظریں جھکا لی. کس چیز سے؟ خوش ہونے سے. شہرام نے اس کی انگلیاں کو اپنی انگلیوں میں الجھاتے ہوئے کہا. کیونکہ جب بھی تم خوش ہوتی ہو تو اچانک دور ہو جاتی ہو، جیسے خوشی کو قریب آنے دینا خطرناک ہو. مرال کے لبوں پر کچھ آیا مگر وہ بول نہ سکی. اس کی آنکھیں بھر آئیں. شہرام نے اس کی ٹھوڑی اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا. میں وہ نہیں ہوں مرال، سمجھ رہی ہو نا؟ میں وہ نہیں ہوں جو تمہیں خوش دیکھ کر تکلیف دے. میں وہ ہوں جس نے 15 سال پہلے تمہاری ایک مسکراہٹ دیکھی تھی، اور اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ مسکراہٹ ہمیشہ میرے لیے ہوگی. مرال کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا جسے شہرام نے اپنے انگوٹھے سے صاف کیا. رونا نہیں، میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ آنسو نہیں آنے دوں گا. آپ کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، مرال نے کانپتی آواز میں کہا. کیوں؟ کیونکہ آپ پریشان ہوتے ہیں. شہرام ہلکا سا مسکرایا. اور تم نہیں چاہتی کہ میں پریشان ہوں؟ مرال نے نظریں چکا لی، مگر شہرام نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا. یہی تو مسئلہ ہے مرال، تم ہر چیز اکیلے اٹھانا چاہتی ہو، مجھے بوجھ دینے سے ڈرتی ہو، مگر تم نہیں جانتی کہ تمہارا بوجھ اٹھانا میرے لیے خوشی ہے، سزا نہیں. مرال نے اس کی طرف دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اسے اندر تک چھو گیا. میں ڈرتی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا. کس چیز سے؟ اس سے یہ کہ سب ختم ہو جائے گا، کہ ایک دن آپ کو لگے گا میں آپ کے قابل نہیں، کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے. شہرام نے گہری سانس لیا اور اٹھا.
اس نے میرال کا ہاتھ تھاما اور اسے بھی اٹھایا۔ میرال حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بس خاموش رہو۔ وہ اسے کھڑکی کے پاس لے آیا جہاں چاند کی روشنی سب سے زیادہ تھی، اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں گہری نظروں سے دیکھا۔ سنو مجھے غور سے، میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ کمزوری میں نہیں کیے تھے۔ میں نے تم سے محبت اس وقت شروع کی جب تم میری کچھ بھی نہیں تھی، جب تمہارا نام تک میری زندگی میں نہیں تھا۔ تو اب جب تم میری بیوی ہو تو کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں کھونا چاہوں؟ میرال کی آنکھیں بر آئیں، پر اس بار وہ انہیں روک نہ سکی۔ شہرام، ہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خوش ہونے سے شہرام نے اس کی آنکھوں سے آنسو پہنچے اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرال نے اس کی قمیض مٹھی میں پکڑ لی اور آہستہ آہستہ اس کی گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ خوش ہو جاؤ میرال، ڈرو مت، میں ہوں نا؟ اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور جب ڈر لگے تو مجھے بتا دینا، میں تھامے رکھوں گا۔ میرال اس کے سینے میں چھپی رہی، کچھ نہیں بولی، مگر اس کا رونا آہستہ آہستہ بند ہو گیا۔ شہرام نے اسے تھوڑا پیچھے کیا اور اس کا چہرہ دیکھا۔ سرخ آنکھیں، گیلے رخسار اور پینکی وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لگ رہی تھی۔ بہتر ہو؟ میرال نے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا تو اب ایک کام کرو۔ کیا؟ مسکراؤ۔ میرال نے اسے دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلنے لگے، وہ مسکراہٹ جس کے لیے شہرام نے 15 سال انتظار کیا تھا۔ شہرام نے اس کی مسکراہٹ دیکھی اور اس کے دل میں وہ سکون اترا یہ شاید زندگی بھر کی تھکن اتار دیتا ہے۔ یہ مسکراہٹ میری ہے، اس نے سرگوشی میں کہا۔ ہمیشہ سے تھی، میرال نے آہستہ سے جواب دیا، اور شہرام نے اسے دوبارہ اپنے قریب کر لیا۔ اس بار میرال نے خود اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ باہر چاند ابھی بھی چمک رہا تھا اور اس روشنی میں دونوں کے درمیان کا وہ فاصلہ آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا جو کبھی وہ بہت بڑا لگتا تھا۔ شہرام نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور آہستہ سے بولا، سو جاؤ، میں ہوں یہاں۔ اور میرال نے پہلی بار بغیر کسی خوف کی آنکھیں بند کر لی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب جو ہاتھ اسے تھامے ہوئے ہے وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اگلے دن شام کے وقت گھر آ کر اس نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا تو میرال آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ اس کی نظر آئینے میں شہرام پر پڑی تو اس نے ہاتھ روک لیا۔ آ گئے آپ؟ ہاں، شہرام نے ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے کہا اور اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں دونوں کی نظریں ملی تو میرال نے نظریں جھکا لی۔ شہرام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تھکی ہوئی لگ رہی ہو؟ نہیں تو میرال، اس نے نرمی سے کہا۔ آئینے میں دیکھا مجھے؟ وہ آہستہ سے اس کی نظروں میں نظریں ملانے لگی تو شہرام مسکرایا۔ یہ ہوا نا؟ میرال نے ہونٹ دبائے۔ آپ بھی نا؟ کیا ہوا؟ میں بھی نا؟ وہ جھکا اور اس کے کان کے پاس سرگوشی میں بولا، بتاؤ کیا ہوا مجھے؟ میرال کے گال سرخ ہو گئے۔ کچھ نہیں، شہرام ہنس پڑا اور سیدھا ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ واش روم کی طرف بڑھا تو میرال نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کے گال ابھی بھی سرخ تھے اور وہ خود سے ہی جھنجھلا گئی کہ شہرام کی ایک سرگوشی میں اتنا اثر کیوں ہوتا ہے۔ شہرام جب باہر آیا تو میرال بیڈ پر بیٹھی کتاب کھولے اس میں گم تھی۔ یہ گم ہونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ شہرام کو اچھی طرح معلوم تھا فرق۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کتاب کے اوپر سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ پڑھنے دے مجھے، میرال نے کتاب سے نظر اٹھائے بغیر کہا۔ پڑھو، میں کہاں روک رہا ہوں؟ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے تو کیا ہوا؟ بیوی ہو میری، دیکھنے کا حق ہے مجھے۔ میرال نے کتاب نیچے رکھی اور اسے دیکھا۔ شہرام، آپ کو بھی سنجیدہ ہوں گے؟ تمہارے ساتھ کبھی نہیں۔ وہ ہنس پڑی اور اس کی ہنسی دیکھ کر شہرام کو لگا جیسے کمرے میں روشنی بڑھ گئی ہو۔ اس نے کتاب اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی۔ ادھر آؤ۔ کیوں؟ بس آؤ۔ میرال نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر اس کے قریب ہو گئی۔ شہرام نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی انگلیوں کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ میرال نے آہستہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تمہارے پاس بیٹھنا تھا۔ میرال خاموش رہی اور شہرام نے اس کی انگلیوں پر اپنی انگلیاں پھیری۔ میرال، ایک بات پوچھو؟ پوچھے؟ خوش ہو؟ اس سادہ سے سوال نے میرال کو ایک لمحے کے لیے روک دیا۔ اس نے شہرام کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہ فکر دیکھی جو ہمیشہ اس کے لیے ہوتی تھی۔ ہاں، اس نے آہستہ سے کہا۔ سچ میں؟ سچ میں۔
شاہرام نے اس کا ہاتھ تھوڑا مضبوطی سے پکڑا۔ اگر کبھی نہ ہو تو بتانا، آپ کو کیوں فکر ہے؟ کیونکہ تمہاری خوشی میری ذمہ داری ہے۔ میرال نے نظریں جھکا لی۔ اس کے دل میں کچھ گرم ہوا اور آنکھیں بھر آئیں۔ شہرام نے فوری اس کا چہرہ اٹھایا۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ رو نہیں رہی۔ یہ آنسو کیا ہے پھر؟ بس ایسے ہی۔ شہرام نے اس کے آنسو انگوٹھے سے صاف کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرال نے اس کی قمیض مٹھی میں پکڑ لی۔ میں نے کہا تھا نا رونے نہیں دوں گا۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں، میرال نے اس کے سینے میں چھپے ہوئے کہا۔ تو شہرام ہلکا سا ہنسا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ خوشی کے آنسو بھی نہیں آنے دوں گا، صرف مسکراہٹ چاہیے مجھے تمہاری۔ میرال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھیں ابھی بھی نم تھی مگر لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہ ہوا نا، شہرام نے کہا اور اس کے مسکراہٹ پر اپنے لب رکھ دیا۔ میرال نے آنکھیں بند کر لی اور اس لمحے وہ سارا درد بھول گئی جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ جب شہرام نے دور ہو کر اسے دیکھا تو میرال کے گال سرخ تھے اور وہ نظریں چرا رہی تھی۔ آپ بھی نظریں چرا رہی ہو؟ آپ بھی نا، میرال نے وہی جملہ دہرایا۔ ہاں میں بھی نا۔ شہرام نے اسے دوبارہ اپنے قریب کیا، اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اور ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا، صرف تمہارے لیے۔ میرال نے اس کے سینے میں سر چھپا لیا اور آہستہ سے مسکرا دی۔ باہر رات گہری ہو رہی تھی مگر اس کمرے میں ایک ایسی گرمائش تھی جو کسی موسم کی محتاج نہیں تھی۔ اگلے دن شہرام نے ایک پرائیویٹ بیچ پر بکنگ کروائی تھی اور میرال کو تیار رہنے کا کہا تھا۔ وہ جب آفس سے آیا تو اس کی بھیجی ہوئی ڈریس میں تیار تھی۔ اس نے بلیک ساڑی پہنی ہوئی تھی اور میرال نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ ڈریس چینج کر کے باہر آیا اور وہ دونوں ایک ہفتے کے لیے وہاں جا رہے تھے۔ دادا نے خوشی سے دونوں کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اسے لے کر بیچ پر پہنچا تو میرال کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہی رہ گئی کیونکہ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور پاؤں کے نیچے ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی بہہ رہا ہو کیونکہ شیشے کا فرش بنایا گیا تھا۔ شہرام نے موم بتیاں جلا کر لائٹس آف کر دی اور سافٹ میوزک چلنے لگا۔ شہرام نے میرال کا ایک ہاتھ تھاما اور ایک ہاتھ کمر پر رکھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اسے دیا اور دوسرا کندھے پر رکھا تو وہ اس کے ساتھ موو کرنے لگی اور اچانک شہرام نے قریب کرتے اسے کس کیا تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ بلاخر وہ ایسے انسان کو اپنا سب کچھ سونپ رہی تھی جو اس کی قدر کرتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، اس پر جان دیتا تھا اور اس کی آنکھ سے نکلتا آنسو لبوں سے چن لیتا اور مسکرا کر اس کی آنکھوں پر لب رکھ دیتا۔ میرال مسکرا کر سر ہلا گئی۔ اس کی آنکھوں میں شرم اور خواہش کا ایک حسین امتزاج تھا جیسے وہ ہر طرح سے قبول کرنے کا خاموش اشارہ دے رہی ہو۔ اس نے آہستہ سے میرال کو گود میں اٹھا لیا۔ میرال نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اس کی گرم سانسوں کا احساس اس کے دل کی دھڑکنوں سے مل کر ایک خوبصورت ہم آہنگی پیدا کر رہا تھا۔ وہ اسے لیے ہوئے سیدھا بیڈ کی طرف بڑھا۔ کمرے کی لائٹس وہ پہلے ہی مدھم کر چکا تھا۔ صرف ایک نرم ہلکا سا گولڈن گلون جل رہا تھا جس کی روشنی پورے کمرے میں بچھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے چہروں پر ایک رومانوی چمک بکھیر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے میرال کو بیڈ پر لٹا دیا اور جلدی سے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ اس کا کثرتی برہنہ جسم اب میرال کے سامنے تھا۔ آہستہ آہستہ وہ میرال پر جھک گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے دونوں طرف بیڈ پر ٹکے ہوئے تھے۔ اس کی سانسوں کی گرمی میرال کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میرال نے شرماتے ہوئے آنکھیں جھکا لی مگر اس کے ہونٹوں پر ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے سینے پر رکھ دیا جہاں اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، اس نے دھیمی گہری آواز میں کہا۔ اس کی انگلیاں میرال کے بالوں میں پھسلتی ہوئی اس کی دھڑکنوں تک آ رہی تھی۔ میرال نے شرم سے مسکرا کر آنکھیں کھولی۔ وہ مسکرایا اور آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر ناک کی نوک پر، پھر وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا جہاں اس نے شروعات تو نرمی سے کی تھی پر میرال کے بے خودی میں دیے گئے ساتھ پر وہ شدت اختیار کر گیا تھا۔ میرال نے اپنے بازوں کو اس کے گرد لپیٹ لیا، اس اپنے قریب کھینچتے ہوئے اپنے اوپر گرا گئی۔ اس کی انگلیاں آہستہ سے میرال کی گردن سے نیچے اس کی کلائیوں تک پھسل رہی تھی۔ وہ اس کے کان میں دھیمی آواز میں بولا، آج رات تم مکمل طور پر میری ہو اور میں تمہارا۔ میرال نے صرف مسکرا کر اسے اور قریب کھینچ لیا۔ ان کی دنیا اب صرف ایک دوسرے تک محدود تھی۔
کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آواز اور دو دل کی دھڑکنیں تھیں جو ایک ہی تال میں بج رہی تھی۔